جی، آپ نے کہانی میں کیا دیکھا؟ میں نے کچھ بنایا۔ ادھر آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے یسوع کے شاگرد لگائے ہے نا؟ وہ بھی مختلف لوگ تھے، مختلف خاندانوں سے، مختلف پس منظر سے ہے۔ اور جب آپ گنتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں یہ کتنے ہیں؟ یہودا اسکریوتی تو ان میں سے نہیں تھا ہے نا، لیکن 11 شاگرد رہ گئے تھے۔ اور یسوع نے ان کو بلایا ایک پہاڑ پر، اور پھر یسوع ان کے پاس آیا تھا اور یسوع نے ان سے باتیں کی، اور یسوع نے ان کو دوبارہ کہا تھا کہ وہ ابھی آسمان واپس جائے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ شاگردوں کا جواب کیا ہوا ہوگا؟ انہوں نے کیا محسوس کیا جب یسوع نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا؟ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یسوع آپ کب واپس آئیں گے؟ یسوع نے کہا تھا یہ وقت میں نہیں بتا سکتا، لیکن یسوع نے ان کو کہا تھا تم قوت پاؤ گے اور روح القدس تم پر نازل ہوگا، تمہارے اندر میں رہے گا، تمہارے پاس آئے گا اور تم میرے گواہ بنو گے۔ ہم کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ یسوع آپ کے بغیر کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے شاید ایسے سوچا یا محسوس کیا ہوگا، لیکن یسوع نے ان کو تسلی دی۔ انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں روح القدس میں، ہے نا؟ روح القدس خدا کا ایک حصہ ہے، یسوع بھی ہے، خدا باپ بھی ہے نا؟ اور جب روح القدس ہمارے اندر ہے تو یہ ایک عجیب بھید ہے کہ ساتھ ساتھ خدا یعنی یسوع بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا فکر نہ کرنا، اور تم قوت بھی پاؤ گے اور تم میرے گواہ بنو گے خود بخود۔ گواہ کا مطلب ہے یسوع کے بارے میں جو کچھ ہم نے یسوع کے بارے میں سیکھا، ہمارا تجربہ ہوا اس کے ساتھ، ہم یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو جب یسوع نے شاگردوں کو یہ کہا تھا تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد شاگردوں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا اور یسوع آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان واپس چلا گیا، اور شاگرد اوپر دیکھ رہے تھے۔ اوپر جب یسوع نظر بھی نہیں آیا تھا تو شاگردوں کی آنکھیں اوپر آسمان کی طرف تھا، اور اچانک کون ان کے پاس آئے؟ فرشتے، ہے نا؟ ہم نے کافی فرشتوں کے بارے میں سنا ہے کرسمس کی کہانی میں۔ 2 فرشتے ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا تم کیوں اوپر دیکھ رہی ہے؟ یسوع واپس آئے گا۔ اور پھر شاگرد وہ نیچے یروشلم واپس وہ گئے، اور پھر انہوں نے انتظار کیا۔ کس کے انتظار میں تھا؟ روح القدس کے آنے کے لیے۔ اور پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اس ریس میں طریقہ ایسے ہے کہ ریس ایسے چلتا ہے کہ ایک شخص بھاگنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ دوسرے کو آگے یہ جاری دیتا ہے اور وہ آگے آگے بھاگتا ہے۔ پہلے کا کام فنش ہو گیا اور دوسرا شخص ابھی آگے دوڑتا ہے۔ یسوع کی خدمت اس دنیا میں ختم ہو گئی، یسوع واپس آسمان چلا گیا، لیکن یسوع نے اپنی خدمت شاگردوں کو دیا، اپنے شاگردوں کو دیا، تاکہ وہ جیسے یسوع لوگوں پر رحم کرتا تھا، ان کی فکر کرتا تھا، ان کو خدا کی محبت، خدا کی مرضی، خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتاتا تھا، تاکہ شاگرد آگے لوگوں کو بتائے۔ کیوں یسوع ایسا چاہتا تھا؟ کیونکہ یسوع کی فکر، یسوع کی محبت ابھی تک ساری دنیا کے لیے ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کو نجات ملے۔
یسوع نے کیا کہا تھا؟ تم میرے گواہ بنو گے کہاں؟ پہلے یروشلم میں جہاں وہ رہتے تھے نا، اپنے شہر میں. پھر اس کے بعد یہودیہ میں وہ صوبہ تھا. پھر صوبہ سے باہر دوسرے صوبہ میں سامریا میں، اور پھر ملک سے باہر بھی دنیا کے کونے کونے تک ساری دنیا میں تم میرے گواہ ہوں گے. لیکن کہاں شروع ہوتا ہے؟ یروشلم میں، میرے اپنے جگہ، میرے اپنے گھر، میرے اپنے شہر میں یہ خدمت شروع ہوتی ہے. یسوع ہمیں فوراً کسی اور ملک نہیں بیچتا خدمت کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ ابھی ادھر ادھر شروع کرے، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں. جہاں خدا نے آپ کو جگہ دی، شاید اسکول میں، شاید کسی گاؤں یا شہر میں، وہاں شروع کرنا. کیا شروع کرنا؟ جو کچھ آپ نے سیکھا ماما پاپا سے، سنڈے اسکول میں، بائبل سے، یسوع سے، جو آپ کا تجربہ ہے، یہ آگے دوسروں کو بتانا اور کرنا. اگر ہم دوسروں کو محبت دکھاتے ہیں، اگر ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں، تو ہم بھی یسوع کا ایک حصہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یسوع کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جیسا خدا رحیم ہے، ہمیں بھی رحم دل ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے ہمیں یسوع کی خدمت، یسوع کا دل آگے پہنچانا ہے. اور ہمارا دور چلتا ہے، اور کسی وقت جب خدا ہمیں اپنے پاس بلائے گا یا کسی اور جگہ بلائے گا، ہمیں شاید یہ چھوڑنا ہے اور ہمیں یہ خدمت پھر کسی اور کے ہاتھ میں سونپنا ہے، دینا ہے نا. اور اسی طرح یسوع کا پیار اور خدا کا مقصد جب تک یسوع واپس نہ آئے گا وہ چلتا ہے اور چلے گا. یسوع آسمان پر واپس چلا گیا، شاگرد بھی ابھی خدا کے پاس ہے، لیکن ہم زندہ ہیں، آپ اور میں. کیا آپ یسوع کے ہاتھ سے یہ لینے کے لیے تیار ہے؟ آپ یسوع کی محبت، یسوع کی باتیں، یسوع کا رویہ، آپ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہے جو آپ کے نزدیک ہے، جن میں خدا نے آپ کو بھیجا؟ شاید چھوٹے چھوٹے کام میں، اگر آپ کسی کو پیار دکھاتے ہیں، کسی کی فکر کرتے ہیں، اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، شاید کسی اداس شخص کو دیکھتے ہیں اس کو تسلی دینا، کسی کو یاد دلانا کہ یسوع آپ کے ساتھ ہے، اس نے وعدہ کیا میں تمہارے ساتھ ہوں دنیا کے آخر تک. اس نے کہا تھا رول القدس میں بیچوں گا، اس میں میں ہوں. خدا ہے، تم اکیلے کبھی نہیں ہو، فکر نہ کرنا، یسوع تمہارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے. کسی کے ساتھ دعا کرنا یا کوئی پریکٹیکل ہیلپ، ہمارے کاموں سے یا ہماری باتوں سے ہم یسوع کی محبت آگے دے سکتے ہیں. اور خدا یہ کرے گا کہ کسی وقت جب ہماری خدمت پوری ہوگی، ہم یہ کسی اور کو دیں گے اور وہ آگے چلے گا اور پھر کسی وقت وہ خدمت آگے بھی دیتا ہے. خدا آپ کو اور مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا کا شکر. اگرچہ ہم کمزور ہیں، ہم سے اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں، اس دور میں. یہ بھی خدا کا رحم ہے. اور میں آپ کو یا تجربہ کرنے میں
یا اس سبق کو عمل لانے میں میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گی، اور خدا کی برکت آپ کے ساتھ ہے۔ بائے بائے۔